محترم حضرات، آج کے ہمارے اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسپیچ کمپٹیشن کا ہے جس میں کل 12 بچے شریک ہیں۔ ہمارے اسکول میں سارے بچوں کو 4 ہاؤسز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہاؤس کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی ہاؤس، دوسرا ربیندر ناتھ ٹیگور ہاؤس، تیسرا مولانا ابوالکلام آزاد ہاؤس اور چوتھا علامہ رازی ہاؤس۔ ان چاروں ہاؤسز کے تینوں زبان کے ایک ایک بچے، 12 بچے آپ کے سامنے ہیں۔ 3 لینگویجز ہیں، انگلش، اردو اور ہندی۔ ہر ہاؤس سے ایک بچہ ہر لینگویج میں آپ کے سامنے اپنی اسپیچ پیش کرے گا۔ اور آج سب سے پہلے اسپیچ کمپٹیشن میں اردو اسپیکرز آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں گے۔ اور آج ہمارے اس اسپیچ کمپٹیشن میں اردو سیکشن کے ججز اور حکم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی ندوی، استاد مدرسہ تحفیظ القرآن 60 مبارک پور اعظم گڑھ، اور دوسرے حکم حضرت مولانا مفیض احمد صاحب قاسمی، استاد جامعہ رحمانیہ ولید پور مئو ہوں گے۔ بچوں کے نام کس ترتیب کے ساتھ آئیں گے ان کا فیصلہ یہ ٹوکن کرے گا۔ میرے سامنے میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس میں ان بچوں کے نام کے ٹوکن ہیں۔ میں سب سے پہلے اسپیکر کو اور سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس میں سے ہمارے اس مدرسے کے منیجر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک ٹوکن اٹھا لیں تاکہ میں اسی بچے کا نام اناؤنس کروں۔ آپ نے ایک پرچی اٹھائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ اس کا مقدر کھل رہا ہے۔ محمد معاذ مظفر پور، یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہاؤس کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اسلام کی نظر میں عورتوں کا مقام۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور ساتھیوں، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھتا تھا، جب ماں و بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورت میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقراط جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ایک پھندا ہے جو مرد کو پھنسانے کے لیے بنائی گئی ہیں، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی ایسی شام نہ تھی جس میں عورتوں کی تذلیل نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو ان کے لیے غم کا پیغام نہ لاتی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے۔ وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ آواز کیا آئی؟ ہر طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا۔
नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था अब गुनाह समझा जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से लेकर अपनी वफात तक बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। चुनांचे औरत माँ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। और अगर बीवी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अज़मत समझो, अपनी कद्र पहचानो और इस्लाम के लिए अपनी जान निसार करने का जज्बा पैदा करो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।